السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب آپ لوگ؟ آج ہم حاضر ہو گئے ہیں بہار بورڈ میٹرک ایگزام 2023 والوں کے لیے۔ میٹرک والوں کے لیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے آبجیکٹو کوشچنس کے اوپر اردو میں مکتوب نگاری۔ ٹھیک ہے، مکتوب نگاری بہت ہی امپورٹنٹ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام کے لیے، ہر سال آتا ہے۔ اور مکتوب نگاری میں خاص طور سے غالب کی جو خطوط ہیں، جو ٹاپک ہے غالب کے خطوط، غالب نے جو خط لکھے ہیں اور کس کے نام، اپنے دوست کے نام جو خط لکھا تھا، اس کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھائی کریں گے۔ چلتے ہیں بلا کسی تاخیر کے ہم ٹاپک کی طرف۔ یہ ہے آپ کے سامنے مکتوب نگاری۔ اسٹوڈنٹس، اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مکتوب نگاری ہے اسد اللہ خان غالب۔ اسد اللہ خان غالب ایک ٹاپک مل جائے گا آپ کو۔ انہوں نے ایک خط لکھا تھا، ایک مکتوب لکھا تھا، کس کے نام؟ سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام۔ یہ ان کے دوست تھے، ان کے دوست کے نام انہوں نے ایک خط لکھا تھا۔ اسی کے سلسلے میں آج ہماری پڑھائی ہوگی۔ تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے آج سوال جواب کی طرف۔ اور سب سے پہلا سوال ہمارا ہے کہ غالب کس سن میں پیدا ہوئے؟ غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کے لیے آپشن ہے 1798 عیسوی، 1799 عیسوی، 1796 عیسوی، 1797 عیسوی۔ جواب دیں آپ یاد رکھیں گے، رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن ڈی 1797 عیسوی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، غالب کب پیدا ہوئے تھے؟ سن 1797 عیسوی میں۔ یہ غالب وہی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، جو شعر و شاعری میں اردو دنیا کا بہت ہی زیادہ فیمس اور مشہور ہی شاعر ہیں۔ یہ اسد اللہ خان غالب، جنہوں نے اردو مکتوب نگاری میں بھی بہت ہی زیادہ نام کمایا، اور اردو مکتوب نگاری میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اوکے، چلیے سوال نمبر 2۔ سوال ہے غالب کا انتقال کب ہوا؟ غالب کا انتقال کب ہوا؟ آپ کے سامنے آپشن ہے 1850 عیسوی، سن 1855 عیسوی، 1860 عیسوی، سن 1869 عیسوی۔ کب انتقال کیے؟ تھوڑا سا دماغ لگائیں آپ بھی، اور اپنے حساب سے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ بتائیے غالب کا انتقال کب ہوا؟ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی سن 1869 عیسوی۔ 1869 عیسوی میں آپ یاد رکھیں گے، یہ غالب کے اوپر سوال پھنستا ہے، ضرور آتا ہے، ہر سال ایگزام میں آتا ہے، آپ یاد رکھیں گے۔ سن 1869 عیسوی میں غالب کا انتقال ہوا۔ اوکے، اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 3 ہے۔ سوال ہے غالب کا پورا نام کیا ہے؟ غالب جو ہیں ان کا پورا نام کیا ہے؟ آپ کے سامنے آپشن ہے مرزا غالب، آپشن بی مرزا اسد اللہ خان، آپشن سی ہے مرزا نصر اللہ خان، آپشن ڈی ہے نصر اللہ بیگ۔ کون سا آپشن آپ کا صحیح آنسر، رائٹ آنسر ہو سکتا ہے؟ چلیے، غالب کا پورا نام کیا ہوگا؟ آپشن بی رائٹ آنسر ہے مرزا اسد اللہ خان۔ ٹھیک ہے، غالب کا پورا نام ہے مرزا اسد اللہ خان۔ اگر آپشن میں مرزا اسد اللہ خان غالب آ جاتا ہے تو بھی آپ کو وہی آپشن آپ کو سلیکٹ کرنا ہے جس میں مرزا اسد اللہ خان لکھا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، رائٹ آنسر آپ کا آپشن بی مرزا اسد اللہ خان، یہ ان کا پورا نام ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4۔ غالب کے والد کا نام بتائیے۔ غالب کے والد کا نام کیا ہے؟ آپشن ہے مرزا عبداللہ بیگ، مرزا حمید اللہ بیگ، مرزا نصر اللہ بیگ، عنایت اللہ بیگ۔ رائٹ آنسر آپ کا کون سا ہو سکتا ہے، آپ بتائیں۔ چلیے، رائٹ آنسر غالب کے والد کا نام آپ کا ہو جائے گا آپشن اے مرزا عبداللہ بیگ۔ مرزا عبداللہ بیگ یہ غالب کے والد کا نام تھا۔ چلیے اگلا سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب یہ جب بچے تھے، بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ یتیم ہو جانے کے بعد مرزا غالب کو کس نے پالا پوسا، کس نے مرزا غالب کی پرورش کی؟ یہ سوال ہے، آپ بتائیں۔ آپشن ہے آپ کے سامنے، آپشن ہے حمید اللہ بیگ خان، آپشن بی مرزا عبداللہ بیگ، آپشن سی ہے چچا نصر اللہ خان، اور آپشن ڈی ہے عنایت اللہ بیگ۔ ان چاروں میں سے کس نے مرزا اسد اللہ خان کو پالا تھا، ان کی پرورش کی تھی ان کے یتیم ہو جانے کے بعد؟ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپشن سی۔ ٹھیک ہے، ان کے چچا تھے
چچا نصر اللہ خان، نصر اللہ خان ہی نے مرزا غالب کی پرورش کی تھی ان کے یتیم ہو جانے کے بعد۔ آپ کا رائٹ آنسر آپشن سی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، غالب کی بیگم کا نام بتائیے آپ۔ غالب کی بیگم یعنی غالب کی بیوی، ان کی گھر والی کا نام کیا تھا؟ آپشن ہے آپ کے سامنے، امراؤ بیگم، عالیہ بیگم، آصفہ بیگم، عزہ بیگم۔ رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ غالب کی بیوی کا نام، بیگم کا نام کیا تھا ان کا؟ آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، امراؤ بیگم۔ انہوں نے امراؤ بیگم نام کی عورت کے ساتھ شادی کیا تھا، ان کی بیوی تھی، ان کی بیوی کا نام ہے امراؤ بیگم۔ رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن اے، صحیح ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، سوال ہے غالب کے شامل نصاب خط کس کے نام ہے؟ یعنی آپ کے نصاب میں جو کتاب ہے درخشاں حصہ دوم، اس کتاب میں غالب کی جو کہانی ہے مکتوب نگاری کے اوپر، اس نصاب میں، اس سبق میں مرزا غالب نے جو خط لکھا وہ خط کس کے نام لکھا تھا؟ یہ سوال ہے۔ چلیے، خط کس کے نام ہے؟ آپشن ہے رفاقت علی ہمدانی، کرامت علی ہمدانی، راحت ہمدانی، صداقت ہمدانی۔ کیا ہوگا؟ کن کے نام خط لکھا تھا انہوں نے خط لکھا تھا، آپ کا آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، کرامت علی ہمدانی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمدانی بڑی ہاتھ سے ہو گیا ہے، چھوٹی ہاتھ سے ہوگا۔ کرامت علی ہمدانی کے نام انہوں نے خط لکھا تھا، آپ کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، سوال ہے غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کے بارے میں، ان کے خطوط کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اردو مکتوب نگاری میں غالب سب سے پہلا شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے اردو میں خط لکھا، اور انہوں نے اکیلے کتنے خط لکھے؟ 900 خطوط لکھے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ غالب سے پہلے مغل بادشاہوں کے دور میں، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، مغل بادشاہوں کے دور میں جو خطوط نگاری کا جو رواج تھا، مکتوب خط جو لکھے جاتے تھے ان کے دور میں، امراء، رؤساء اور بادشاہ لوگ جو خط لکھتے تھے سب کے سب فارسی میں خط لکھتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں۔ سب سے اردو میں سب سے پہلے جنہوں نے خط لکھا تھا وہ تھے غالب، مرزا غالب، انہوں نے اردو میں خط لکھا تھا سب سے پہلے، اور مرزا غالب اکیلے انہوں نے دوستوں کے نام، رشتہ داروں کے نام ٹوٹل 900 خطوط لکھے۔ آپ کا آپشن ہے رائٹ آنسر آپشن ڈی، غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ 900 خطوط۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، سوال ہے غالب کی وفات کہاں ہوئی؟ غالب کی وفات کہاں ہوئی؟ ان کا انتقال کہاں پہ ہوا؟ آپشن اے دہلی، آپشن بی بنارس، آپشن سی ہے لکھنؤ، آپشن ڈی کلکتہ۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مرزا غالب، ان کی شادی ہو جانے کے بعد یہ سیٹل ہو گئے تھے دہلی میں، دہلی میں سکونت اختیار کر لیا تھا، دہلی میں وہ رہنے لگے تھے، اور وہیں پہ رہ کر ان کا انتقال ہوا، اس لیے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے دہلی۔ مرزا غالب کا انتقال کہاں ہوا؟ دہلی میں۔ چلیے اگلا سوال ہے سوال نمبر 10، اردو معلیٰ کے مصنف کون ہے؟ اردو معلیٰ ایک کتاب ہے اردو مکتوب نگاری میں، ٹھیک ہے، اور اردو مکتوب نگاری میں اردو معلیٰ کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب ہے، وہ سوال بھی آگے آئے گا۔ ایک ہے اردو معلیٰ، یہ جو کتاب ہے اس کا رائٹر کون ہے، اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے؟ آپشن ہے شاد، آپشن بی حالی، آپشن سی ہے آتش، آپشن ڈی غالب۔ ٹھیک ہے، یہ جو کتاب ہے اردو معلیٰ مکتوب نگاری میں، خطوط نگاری کا، اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے؟ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 2 کتابیں لکھی تھی اپنی زندگی ہی میں، ان کی زندگی ہی میں 2 کتابیں شائع ہو چکی تھی، ایک تھی اردو معلیٰ اور دوسری کیا تھی، کون سی کتاب، وہ آپ کے سامنے اگلا سوال میں آ جائے گا، آپ دیکھ لیں گے۔ ایک اردو معلیٰ ہے اور دوسری کتاب ہے عود ہندی، یہ جو آپ کے سامنے ہے عود ہندی۔ دیکھیے سوال ہے عود ہندی خطوط کا مجموعہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اگین آپشن آپ کے سامنے، آتش، غالب، حالی، شاد۔ ان چاروں میں سے پھر سے
آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی غالب۔ اردو معلیٰ اور عود ہندی دونوں کتاب مکتوب نگاری کے اوپر ہے، خطوط نگاری کے اوپر ہے۔ دونوں کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، انہوں نے لکھا تھا دونوں کتاب۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 12۔ اوکے، دیکھیے سوال ہے کس شاعر نے مراسلہ کو مکالمہ بنا کر ایک نیا انداز تحریر دیا؟ مراسلہ کو مکالمہ کس شاعر نے بنایا اور بنا کر ایک نیا انداز تحریر دیا؟ مراسلہ کو مکالمہ بنانے کا مطلب یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے، مطلب یہ ہے کہ خط لکھنے کا جو طور طریقہ عام طور پر غالباً ہوتا ہے وہ ہے کیا؟ مراسلہ، یعنی تحریری شکل میں لکھنے کے انداز میں خط ہوتا ہے، خط لکھا جاتا ہے اور بھیج دیا جاتا ہے، پڑھنے والا دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن غالب کی خطوط نگاری کی خصوصیت میں سے سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے الگ، سب سے ہٹ کے کیا تھی کہ غالب کی خطوط نگاری کی جو خصوصیت تھی، جو انداز تھا، وہ تھا مکالمہ، یعنی اس انداز میں لکھتے تھے کہ خط پڑھنے والا، سامنے والا کو ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا خط پڑھنے والے کو کہ وہ فیس ٹو فیس سامنے سامنے باتیں کر رہے ہوں۔ باتیں کرنے کے انداز میں وہ خط لکھا کرتے تھے۔ خط میں اس طرح سے تحریر کرتے تھے، لکھتے تھے اس انداز میں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں سامنے والے کے ساتھ، جن کے نام خط لکھ رہے ہیں وہ۔ تو یہ غالب نے خود کہا تھا کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، اور ایسا کر کے انہوں نے خطوط نگاری میں ایک نیا انداز دیا، ایک نیا طریقہ پیش کیا۔ تو وہ یہ ہے کہ کس نے مراسلہ کو مکالمہ، یعنی خطوط نگاری میں جو مراسلہ ہوتا ہے غالباً، لیکن بات چیت کرنے کے انداز میں خط لکھنے کا طریقہ کس نے اپنایا؟ وہ ہے آپشن ہے مہدی آفادی، شہباز، شاد عظیم آبادی، مرزا غالب۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، مرزا غالب۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 13۔ سوال ہے دیکھیے کس شاعر نے اپنے مکتوب کے ذریعے اردو کو بیش بہا دولت سے نوازا؟ کس شاعر نے اپنے مکتوب کے ذریعے اردو کو بیش بہا دولت سے نوازا؟ مکتوب نگاری کے ذریعے اردو دنیا کو، اردو زندگی کو اور اردو زبان کو ایک بیش بہا دولت سے نوازا، یعنی اردو کی بھاؤ بڑھا دیا، اردو کا بھاؤ بڑھایا، اردو کو بہت ہی خاص بنا دیا اور بھی زیادہ فیمس بنا دیا۔ وہ کون ہے مکتوب نگاری کے ذریعے جنہوں نے اردو کو بیش بہا دولت سے نوازا؟ کون ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، حالی، شاد عظیم آبادی، آتش۔ یہاں بھی رائٹ آنسر آپ کا اگین ہو جائے گا آپشن اے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اوکے، مرزا اسد اللہ خان غالب انہوں نے مکتوب نگاری کے ذریعے سے اردو دنیا کو ایک نئی تازگی دی، ایک نئی زندگی دی، ایک نیا بیش بہا دولت سے نوازا، اور اردو دنیا کو، اردو زبان کو کیا ترقی پذیر تک اور بھی زیادہ اونچائی تک پہنچایا۔ چلیے اگلا سوال، سوال نمبر 14۔ سوال ہے اسد اللہ خان غالب نے اپنے دوست کرامت حسین ہمدانی کو خط کہاں سے لکھا تھا؟ ایک سوال ہے، کیا سوال جو کہ آپ نے پڑھا کہ اسد اللہ خان غالب نے دوست کے نام خط کب لکھا، اور ایک سوال ہے کہ کہاں سے لکھا۔ ٹھیک ہے، سوال ہے کہ انہوں نے اپنے دوست جو کرامت حسین ہمدانی کے نام خط لکھا تھا، خط کہاں سے لکھا تھا؟ آپشن آپ کے سامنے، کانپور، گپوال ٹولی، کلکتہ تکیا پاڑا، آگرہ سے، دہلی محلہ بلی ماران۔ چلیے آپ کا رائٹ آنسر کہ اسد اللہ خان غالب نے اپنے دوست کرامت حسین ہمدانی کے نام جو خط لکھا تھا وہ کہاں سے لکھا تھا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ دہلی محلہ بلی ماران سے لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، دہلی محلہ بلی ماران سے انہوں نے خط لکھا تھا اپنے دوست کے نام میں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 15۔ سوال ہے اسد اللہ خان غالب نے اپنے دوست کرامت حسین ہمدانی کو خط کب لکھا؟ اگلا اوپر کا سوال تھا کہاں سے لکھا، جواب اس کا ہے دلی سے، دہلی محلہ بلی ماران سے۔ سوال اگین ہے کب لکھا انہوں نے خط، جو اسد اللہ کرامت حسین ہمدانی کے نام جو خط لکھا تھا کب لکھا تھا؟ 10 جولائی 1850 عیسوی، 10 جولائی 1950 عیسوی، 10 جولائی 1860 عیسوی، 10 جولائی 1960 عیسوی۔ چلیے رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا کون سا بتائیے؟ انہوں نے خط کب لکھا تھا کرامت حسین ہمدانی کے نام؟
آپ کا رائٹ آنسر ہے 10 جولائی 1860 عیسوی، آپشن سی، ٹھیک ہے۔ 10 جولائی 1860 عیسوی کو انہوں نے کرامت حسین ہمدانی کے نام خط لکھا تھا، یہ ہے آپ کا رائٹ آنسر، آپشن سی۔ چلیے اگلا سوال کی طرف، سوال نمبر 16 سوال ہے اسد اللہ خان غالب سے کرامت حسین کا رشتہ کیا تھا؟ کرامت حسین ہمدانی کے ساتھ اسد اللہ خان غالب کا رشتہ کیا تھا، یعنی کون تھے وہ؟ کرامت حسین ہمدانی کے نام جو انہوں نے خط لکھا تھا، غالب نے جن کے نام جو خط لکھا تھا وہ کون تھے؟ اسد اللہ خان غالب کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ چچا زاد بھائی لگتے تھے، ماموں زاد بھائی، دوست، شاگرد، کون تھے؟ چلیے رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، دوست۔ کرامت حسین ہمدانی جن کے نام انہوں نے مرزا غالب نے خط لکھا تھا، وہ مرزا غالب کے کون تھے؟ دوست تھے۔ اسٹوڈنٹس آپ ذہن نشین کریں، سب کے سب امپورٹنٹ سوال ہے، اس میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے اور ایگزام میں آنا طے ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ دیکھیے اگلا سوال ہے سوال نمبر 17 سید کرامت حسین نے غالب کو کتنے روپے بھیجے تھے؟ کرامت حسین ہمدانی کے نام جو غالب نے خط لکھا تھا، اس خط کو آپ پڑھیں گے بک میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کرامت حسین ہمدانی نے اس روپے کا بھی ذکر کیا جو روپے انہوں نے بھیجے تھے۔ کرامت حسین ہمدانی کے لیے انہوں نے جو روپے بھیجے تھے اس روپے کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو سید کرامت حسین نے غالب کو کتنے روپے بھیجے؟ ہاں، مرزا غالب نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے اس روپے کا جو روپیہ ان کے دوست نے کرامت حسین ہمدانی نے غالب کے نام بھیجے تھے۔ کتنے روپے بھیجے تھے؟ 200 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 400 روپے، کتنے؟ رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن بی، 100 روپے۔ کرامت حسین ہمدانی نے مرزا غالب کے نام انہوں نے 100 روپے بھیجا تھا، جو کہ مرزا غالب نے اپنے خط میں اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے۔ چلیے اگلا سوال، سوال نمبر 18 سوال ہے غالب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مرزا غالب کی والدہ، ان کی امی کا نام بتائیے آپ کیا تھا؟ آپشن ہے عزت النساء بیگم، نور النساء بیگم، عزیز النساء بیگم، فرحت النساء بیگم، کیا ہے صحیح آپشن؟ رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ہے عزت النساء بیگم۔ مرزا غالب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ عزت النساء بیگم، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ چلیے اگلا سوال، سیکنڈ لاسٹ سوال ہے ہمارا، سوال نمبر 19 سوال ہے غالب نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی تھی؟ پرائمری ایجوکیشن، ابتدائی تعلیم، شروعات کی تعلیم انہوں نے مرزا غالب نے کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی؟ آپشن آپ کے سامنے، مولوی عظیم کے مکتب سے، مولوی معظم کے مکتب سے، مولوی حمید اللہ کے مکتب سے، مولوی نذیر کے مکتب سے۔ کہاں سے پڑھائی کیا تھا بتائیے؟ چلیے رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپشن بی، مولوی معظم کے مکتب سے، ٹھیک ہے۔ غالب نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ مولوی معظم کے مکتب سے حاصل کی تھی۔ اسٹوڈنٹس آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں گے۔ آج کی کلاس کا ہمارا سب سے آخری سوال ہے سوال نمبر 20 سوال ہے غالب کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ مرزا غالب اسد اللہ خان غالب جو ہیں انہوں نے بہت ہی کم عمر میں شادی کر لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی آپ یہ بتائیں۔ آپشن آپ کے سامنے، 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں۔ کیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ ہم نے اشارہ دے دیا ہے کہ بہت کم عمر میں شادی کر لیا تھا۔ 12 سال نہیں، 18 سال نہیں، 25 سال یہ تو زیادہ ہو گیا، 13 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ 13 سال کی عمر میں غالب نے شادی کر لی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کے سیشن کا سب سے آخری سوال اور 20 نمبر کا سوال۔ یہ تھا مکتوب نگاری، اور مکتوب نگاری کے اوپر ہم نے جتنے بھی سوال آپ کے لیے حل کیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام کے لیے، میٹرک کے ایگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان سارے سوال کو ہے بہت آسان، آپ آسانی سے آپ ویڈیو کو دیکھیں، ان سارے سوال کے جواب کو آپ یاد کریں، اور
اپنے ایگزام کی تیاری کریں۔ یہ ہے ہمارا یوٹیوب چینل نیو اردو دنیا نام سے، آپ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے دوست بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ اپنے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے آپ کے موبائل تک پہنچے اور آپ ہمارے ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم۔